وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے یہ صفحہ نمبر 51 پہ ہے نا جی، مشق نمبر 8 با، الف ہم نے کر لی تھی، با درج ذیل مرکبات کا اردو میں ترجمہ کریں۔ محمد الرسول، رسول محمد، تفاح حلو ورمان مر، ایک میٹھا سیب اور ایک کڑوا انار، قصر عظیم او بیت صغیر، شاندار، ایک شاندار محل یا ایک چھوٹا گھر، الرجل الصالح او الملک العادل، نیک آدمی یا عادل بادشاہ، الاقلام الطویلۃ والقصیرۃ، لمبے اور چھوٹے قلم۔ نمبر 6 ہے شفاعۃ حسنۃ او سیئۃ، شفاعۃ حسنۃ او سیئۃ، کوئی اچھی یا بری سفارش، ایک اچھی یا بری سفارش۔ تمر حلو ورمان مر، ایک یا کوئی میٹھا پھل اور ایک یا کوئی کڑوا پھل۔ النفس المطمئنۃ والراضیۃ، جی آپ بتائیں مطمئن اور راضی جان۔ یہاں مؤنث کیوں آیا سر؟ نفس جو ہے یہ ہے ہی مؤنث سمائی، مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کی صفت واحد اس کی مؤنث آئی ہے، مطمئن اور راضی یا رضامند جان۔ ابواب واسعۃ او متفرقۃ، کچھ کشادہ یا مختلف دروازے، یہاں بھی دیکھیں صفت واحد مؤنث آئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابواب غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے۔ الثمن القلیل او الکثیر، کم یا زیادہ قیمت۔ اچھا جی، اب آ گیا ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ عالم محمود، ٹھیک، اچھی باتیں اور عظیم باتیں۔ الاقوال الحسنۃ، الاقوال الحسنۃ والاقوال دیکھیں، جب ہم ترجمہ عربی سے اردو کر رہے ہیں نا، تو ہماری اردو میں کی وسعت اور ہماری وکیبلری کی وسعت کی وجہ سے ترجمے میں تھوڑا سا ویریشن آ جاتا ہے، لیکن جب ہم عربی سے اردو کر رہے ہیں تو ہمیں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ سٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو اردو کو ہم جب عربی کر رہے ہوں۔ کچھ نیک اور بدکار عورتیں، نساء شاندار اور بڑی کامیابی، شاندار اور بڑی کامیابی، بتاؤ۔ الفوز بھاری یا ہلکا بوجھ،
ایک واضح کتاب اور ایک واضح نشانی. ایک واضح آپ بتائیں. ہاں کتاب و آیت مبینۃ بھی ٹھیک ہے. مبینۃ بالکل ٹھیک ہے. اصل میں مبین اور بین میں تھوڑا سا فرق ہے. بین بہرحال آپ فی الحال اس کا فرق کی ضرورت نہیں ہے. کتاب بین و آیت بینۃ یہ بھی ہو سکتا ہے. بھاری یا ہلکا بوجھ. بھاری یا ہلکا بوجھ. الحمل بھاری ہے پہلے. الحمل الثقیل. یا اول خفیف. اچھا جی اب اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں. جملہ اسمیہ. دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم جملہ اسمیہ پڑھیں ہم تھوڑا سا دہرا لیں مرکب توصیفی کی کچھ باتوں کو. مرکب توصیفی کی جو صاف واضح نشانی کیا ہے جو کہ دیکھتے ہی نظر آ جائے, یا جو ہمیں پہچان جس کی وجہ سے ہم مرکب توصیفی کو پہچان لیں گے. موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. جملہ اسمیہ. جملے کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جملے میں اور مرکب ناقص میں فرق کیا ہے؟ مرکب ناقص اگرچہ بامعنی ہوتا ہے لیکن بات نامکمل ہوتی ہے. ٹھیک. جملہ بات مکمل بھی ہوتی ہے اور بامعنی بھی ہوتی ہے, جس کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں جملے کو. جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. پہلی نشانی جملہ اسمیہ کی کیا ہے؟ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے, اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعل. یہ بڑی ڈٹو نشانی ہے, جبکہ اردو زبان میں ایسی بات نہیں ہے. اردو زبان میں جملہ فعلیہ کے لیے, یہ آپ لکھے نہیں سمجھنے کے لیے, اردو زبان میں جملہ فعلیہ کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس میں فعل موجود ہو. عربی میں یہ شرط نہیں ہے, وہ ہم جب آگے پڑھیں گے آپ کو بڑا مزیدار معاملہ آئے گا سامنے. عربی میں پہچان کیا ہے؟ جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے, چاہے اندر 250 فعل پڑے ہوئے ہوں بعد میں, چاہے اس میں فعل ہی فعل ہو, لیکن اگر وہ اسم سے شروع ہو گیا ہے تو اسمیہ. یہ پکا قاعدہ. اور جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو, چاہے اس میں پوری عالم انسانیت پڑی ہوئی ہو بعد میں. جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں. بنیادی حصے 2 ہیں جی, زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن بنیادی حصے 2 ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں خبر. مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو اسے مبتدا کہتے ہیں. جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو اسے مبتدا کہتے ہیں, اور جو خبر ہے وہ خبر. پہلی بات ہو گئی جی ہماری. اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں, یہ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں. اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ لیں عموماً, موسٹلی, ویری آفن.
اردو زبان میں بھی مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں. مثال کے طور پر لڑکا نیک ہے، کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ لہذا یہ بھائی صاحب ہو گئے مبتدا، اور نیک ہے یہ کیا ہے؟ خبر. مبتدا خبر یہ مل کے بنتا ہے جملہ اسمیہ. یہ ترکیب یہ ہے جملہ اسمیہ کی. جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور جو خبر ہے وہ خبر ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. اردو میں بھی مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. عربی میں بھی مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں. نمبر 3 بات، یہ ہے اہم بات، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے. بریکٹ میں لکھیں اکثر. جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ کیسے نکرہ ہو سکتا ہے بھائی؟ جس کے بارے میں آپ نیوز دے رہے ہو، ہی از ویری اسپیشل، اور خبر نکرہ ہے. تو اب ہم نے وہی کہا لڑکا نیک ہے، تو اس قاعدے کے مطابق لڑکا صاحب کو ہونا چاہیے الولد، اور خبر نکرہ ہوتی ہے نیک ہے. اب واضح فرق آ گیا مرکب توصیفی میں اور اس میں. کیا یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا تو یہ لازماً یہ بھی معرفہ ہوتا. ابھی ہم نے یہاں پہ بات پتہ کس کی کی ہے؟ یہاں پہ ہم نے بات کی ہے وسعت کی. ایسی بات ہے نا، یہ ہم نے وسعت کو الگ کر دیا. ٹھیک، 4 حالتیں تھی، اس میں وسعت کا فرق آ گیا. اب ہمیں کلیئر فرق مل جائے گا عبارت میں لکھے ہوئے کہ یار یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں زید نیک ہے. زید نیک ہے. اب زید از اے پراپر ناؤن، ٹھیک ہے. زید صالح، اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا تو کیا ہوتا؟ زید الصالح ہوتا، چھوٹا نون یاد آ گیا. زید معرفہ ہے، مبتدا بننے کا اہل ہے معرفہ ہے. صالح سے خبر ہے. زید صالح کے معنی ہے زید نیک ہے. زید الصالح کے معنی ہے نیک زید. اچھا، ہم نے کہنا ہو لڑکی نیک ہے. البنت صالحۃ، جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر ایک جیسے ہوں گے. یہ جو ترجمہ ہوا ہے، مبتدا کون ہے جی اس میں؟ البنت. جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کی خبر بھی. اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا تو کیا ہوتا؟ البنت الصالحۃ. اگر مرکب توصیفی ہوتا تو ہوتا البنت الصالحۃ. یہ ال آ جاتا. آج جو ہم نے اس کے یہ پڑھنے ہیں نا، اس میں ایک چیز اور آ جائے گی جو ہم کریں گے، اس کے بعد ہمارا آج کے یہ قواعد پورے ہو جائیں گے جملہ اسمیہ کے.
اچھا جی، یہ آپ نے لکھا، یہ 4 قواعد آپ کے سامنے. دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ والا، سب سے پہلے آپ نے ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. اس میں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہاں پہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اگر مبتدا، اب ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جنس اور عدد، جنس اور عدد دونوں لحاظ سے مبتدا اور خبر ایک جیسے ہوں گے. پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی. پھر جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر، اگر مبتدا 2 ہیں تو خبر بھی 2 ہونی چاہیے، تثنیہ ہونی چاہیے. اب آپ ترجمہ کریں، پھر ہم اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آدمی نیک ہے، ہم نے پہلے کر لیا تھا. الرجل صالح، آدمی اور لڑکا نیک ہے. الرجل والولد صالحان، عورت نیک ہے. الامرأة صالحة. الامرأة والبنت صالحتان. ایک لکھیں اور، یہاں مبتدا کیا ہے؟ حامد اور محمود اور قاسم نیک ہیں. اتنا مبتدا ہے، ان کے بارے میں خبر یہ ہے. ایک منٹ. اسی طرح میں آہستہ آہستہ آپ کو مثالوں سے لے کے چل رہا ہوں. فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ نیک ہیں. حامد و محمود و قاسم صالحون جمع. فاطمۃ و عائشۃ، یہ غیر منصرف ہے بھائی، خواتین کے نام. وہ خدیجۃ، ہاں خدیجۃ، سارے غیر منصرف. صالحات، یعنی کہ دیکھیے مرکب توصیفی میں اردو اور عربی الٹ ہیں. اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں. یہ ہے مرکب توصیفی کا معاملہ، اس کو سائڈ پہ کر دیں. جملہ اسمیہ میں عربی اور اردو ایک جیسے ہیں. اردو میں بھی مبتدا پہلے آتا ہے، عربی میں بھی مبتدا پہلے آتا ہے. اردو میں بھی خبر بعد میں آتی ہے، عربی میں بھی خبر بعد میں آتی ہے. پہچانیں گے کیسے؟ مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، سیدھی سیدھی پہچان. سر دیکھیے ابھی ہم نے آپ کو صالحین کی وجہ نہیں بتائی. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نصب اور جر کی وجہ ہوگی تو نصب اور جر آئے گا، ورنہ رفع ہی رہے گا.
یہ مبتدا یہ خبر، یہ مبتدا یہ خبر، یہ مبتدا یہ خبر اور یہ خبر. دو آدمی نیک ہے. دیکھیں رفع میں کام کرنا ہے، آج ہم کام رفع میں کر رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے تو رفع استعمال ہوگا. دو آدمی نیک ہیں. الصالحان کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں ال لگائیں گے، یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے اس پہ خبر پہ ال نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے. اچھا دو لڑکیاں نیک ہیں، البنتانی آدمی نیک ہیں، الرجالو لڑکیاں نیک ہیں، البناتو صالحات، البنات صالحات. اب ایک سچویشن اور آتی ہے کہ اگر مبتدا مختلف الجنس ہو، یعنی مبتدا، یہ قاعدہ نمبر ابھی 4 لکھے تھے آپ نے، اب 5واں، اگر مبتدا مختلف الجنس ہو، اگر مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر آئے گی، چاہے 1,00,000 خواتین ہو اور بیچ میں ایک بندہ آ جائے مبتدا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خبر کو کر دے گا مذکر. مثال کے طور پہ اب ہم کہتے ہیں پہلا ہے لڑکا اور لڑکی نیک ہیں، زید اور محمود اور فاطمہ نیک ہیں، آدمی کلہ ہی کلہ، آدمی اور عورتیں جمع نیک ہیں. یعنی کہ مبتدا مختلف الجنس ہیں. مبتدا اگر مختلف الجنس ہوں تو خبر مذکر آئے گی، لیکن عدد کا خیال کریں گے آپ، عدد کا خیال کریں گے. زید اور محمود اور فاطمہ نیک ہیں. ہاں جی آرام سے. زید و محمود و فاطمۃ، فاطمۃ صالحون. میں صرف مثال دینا مقصود تھا. الرجل والنساء صالحون. اب آخری بات آج کی، بڑا آسان سا پوائنٹ. اگر مبتدا غیر عاقل اور جمع مکسر ہو، اگر مبتدا غیر عاقل
اور جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آئے گی. اگر مبتدا غیر عاقل اور جمع مکسر ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی. یہ وہی قاعدہ ہے جو مرکب توصیفی میں تھے، لیکن یہاں پر نکرہ ہوگی خبر. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے کہنا ہو قلم لمبے ہیں، یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. مبتدا صاحب غیر عاقل بھی ہیں، جمع مکسر بھی ہیں، لیکن ہوں گے معرفہ. الاقلام لمبے ہیں، واحد مؤنث خبر آئے گی، اور نکرہ ہوگی اس لیے خبر نکرہ ہوتی ہے. الاقلام طویلۃ. مسجدیں کشادہ ہیں، مسجدیں کشادہ ہیں. المساجد واسعۃ بھی ٹھیک ہے، وسیعۃ بھی ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 6 باتیں پڑھ لی جناب. ٹھیک، اچھا. صفحہ نمبر 55 پہ، بلکہ صفحہ نمبر 54 پہ ووکیبلری ہے، ووکیبلری ایڈ ہو رہی ہے جی. فئۃ گروہ یا جماعت، عدو دشمن، صفحہ نمبر ہے 54. مطہر پاکیزہ، لامع چمکدار، علیم دردناک، علیم علم والا، حاضر حاضر، منیر روشن، قاعد اور جالس 2 استعمال ہوتے ہیں. قاعد بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا، دونوں معنی ہیں. جالس بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا. عین جس کی جمع آتی ہے اعین آنکھ، اور یہ مؤنث سماعی ہے. معلم استاد، قائم کھڑا، کھڑا ہونے والا یا کھڑا. اچھا جی، اب دیکھیں یہ جو آپ حضرات کو میں چاہوں گا کہ جب آپ عربی سے اردو کر رہے ہیں یا اردو سے عربی، بے شک آپ کتاب کے اوپر پینسل سے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. اور اگر فیل ہو کہ مبتدا اور خبر والی بات نہیں تو موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے. یہاں پہ اس میں ڈاج کیا گیا ہے. یہاں پہ مرکب توصیفی بھی ہیں اور جملہ اسمیہ بھی ہیں. بڑی پیٹنٹ مثال ہم نے آپ کو، یا پیٹنٹ فرق بتا دیا کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ، یہ بتا دے گی چیز آپ کو کہ یار یہ جملہ اسمیہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا. اگر وہ چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں تو آپ ٹھک سے کہہ دیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا، اور کل ہم نے اس کو ڈیٹیل میں یہاں ترکیب کے ساتھ انشاءاللہ بورڈ پہ کریں گے. آپ تمام حضرات، اب دیکھیے ہم نے مثالیں آپ کو ساری دے دی ہیں، ٹھیک ہے، مثالیں سمپل بنا کے، تاکہ آپ اس کے مطابق اس کو اپنے ہوم ورک کو چیک بھی کریں کہ یار میں صحیح کر رہا ہوں کہ صحیح نہیں کر رہا. جو ایونچویلٹیز تھی، جو پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں مبتدا کی اور خبر کی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہے، تو یہ 55 آپ کا ہوم ورک ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگائیے. اب جو چیزیں ہیں وہ آگے ذرا بڑھیں گی، اور یہ اگر آپ کا اس کو آپ کو مستحضر نہ ہوا تو کل جو ہم پڑھیں گے تو آپ تھوڑا اس میں پریشان ہو سکتے ہیں. لہذا اس پہ اب پلیز آپ ٹائم دیجئے، اور علی وجہ البصیرت جسے کہتے ہیں نا وہ، اور ساتھ ساتھ دعا کریں اپنے لیے بھی میرے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.